داستان گو حیدر بخش حیدری 12ویں جماعت پیدائش نامعلوم 1823 عیسوی۔ داستان گو تصنیفات: داستانیں ابتدائی زندگی، تحریر کا اسلوب، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر خدمات، مقامی اور لوک داستانیں۔ داستان گو حیدر بخش حیدری اردو زبان کے معروف داستان گو، قصہ گو اور فن داستان گوئی کے آخری معتبر نمائندوں میں سے تھے۔ وہ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں سے تھے۔ دہلی کی بربادی کے دوران والد کے ساتھ بنارس چلے گئے اور منشی 12 برس تک فورٹ ولیم کالج میں ملازمت کے بعد 1823 میں بنارس میں انتقال کر گئے۔ فورٹ ولیم کالج کے تمام مصنفین میں سے سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے حیدر بخش حیدری ہیں۔ ان کا تعلق ایک ایسے دور سے تھا جب ریڈیو، تھیٹر، زبانی روایت کے ذریعے عوام میں قصے، کہانیاں سنانے کا رواج عام تھا۔ ان کی شخصیت اردو ادب، ثقافت، خاص طور پر داستان گوئی کی روایت میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ ان کی مشہور تصانیف کی تعداد 10 کے قریب ہے۔ قصہ محرومہ، قصہ لیلا مجنوں، ہفت پیکر، تاریخ نادری، گلزار دانش، گلدستہ حیدری، گلشن ہند، طوطا کہانی، آرائش محفل۔ لیکن ان کی شہرت کا سبب ان کی 2 کتابیں طوطا کہانی اور آرائش محفل ہیں، جو جان گل کرائسٹ کی فرمائش پہ لکھی گئیں۔ طوطا کہانی میں سب کہانیاں طوطے کی زبان بیان کی گئی۔ ان میں 35 کہانیاں ہیں، جس میں قافیہ پیمائی کے ساتھ اشعار کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے طرز معاشرت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ان کی دوسری کتاب آرائش محفل طوطا کہانی سے زیادہ مقبول ہوئی۔ ابتدائی زندگی، پس منظر کا تعلق حیدرآباد، دکن ہندوستان سے تھا۔ 20ویں صدی کے ابتدائی دہائیوں میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان علمی ادبی پس منظر رکھتا تھا۔ ان کے بچپنی سے ادب، شاعری، کہانیوں میں دلچسپی کے آثار نمایاں تھے۔ داستان گوئی کا فن حیدر بخش حیدری کو اصل شہرت داستان گوئی سے حاصل ہوئے۔ اس فن کے آخری بڑے نمائندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے لب و لہجہ، آواز کے اتار چڑھاؤ، چہرے کے تاثرات اور مکالمات کی ادائیگی نے ان کی داستان گوئی کو روح بخشی۔ فن کی خصوصیات: ان کی داستان گوئی میں بیان کی روانی، زبان کی شائستگی اور کرداروں کی جاندار پیشکش نمایاں ہوتی ہے۔ وہ سامعین کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیتے تھے۔ اس کا انداز روایتی داستان گوئی پہ مبنی تھا، جیسے طلسم ہوشربا یا داستان حمزہ۔ تحریر کا اسلوب فارسی سے ترجمہ کیا، اپنی طبیعت کے مطابق اضافے کیے۔ اسلوب کا تعلق تو زبان میں متانت، سنجیدگی کے ساتھ سادگی اور بے تکلفی بھی پائی جاتی ہے۔ ان کی جان بوجھ کے محاورات کا استعمال نہیں کیا گیا۔ داستان کے نقطۂ نظر لوازمات ہیں جو داستان کا حصہ ہونے کے لیے چاہیے۔ اس کتاب میں مافوق الفطرت عناصر کی فراوانی ہے۔ ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن پر خدمات: ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی داستان گوئی کی کئی دہائیوں تک اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ان کے ابتدائی دور میں بھی انہوں نے اپنے فن سے نئی نسل کو روشناس کرایا۔ تعلیمی اور ادبی خدمات: وہ صرف داستان گوئی ہی نہیں بلکہ ایک ادبی شخصیت بھی تھے۔ انہوں نے زبان و بیان پہ عبور حاصل کیا ہوا تھا۔ ان کے شاگرد بھی موجود تھے جنہوں نے ان کے فن کو آگے بڑھایا۔ زوال و فن کا خاتمہ: افسوس کے وقت کے ساتھ ساتھ داستان گوئی کا فن معدوم ہونے لگا اور انہوں نے آخر تک وفات کا تعلق 1823 میں داستان گوئی کا ایک باب اختتام کو پہنچ گیا۔ اہمیت و وراثت: ان کا نام آج بھی ان چند افراد میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے فن داستان گوئی کو زندہ رکھا۔ لٹریچر لطیفوں کے لیے خزانہ ہے۔ ان کی روایت کا وہ داستانیں سنایا کرتے صدیوں سے زبانی روایت چلی آ رہی ہیں۔ ان کی داستانوں میں جنگ، بہادری، طلسمات، اخلاق و محبت، اخلاقی سبق جیسے موضوعات شامل تھے۔ ان کی داستانوں میں ان کے موضوعات کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ داستان امیر حمزہ کی شجاعت، جادوئی طلسماتی دنیا کی سیر، شہزادگی، سازشیں، جنگیں، مختلف کردار، عمر و عیار، فتنہ لاہوتی، افراسیاب۔ حیدری صاحب نے داستان کو نہایت دلچسپ انداز میں پیش کیا۔ ان کی آواز کا جادو، طلسم ہوشربا، امیر حمزہ کا طلسمی شہر، جادوگرنیوں کی عمر عیار کی چالاکیاں، جادوئی دنیا۔ حیدر بخش حیدری اس داستان کو سسپینس اور تجسس کے انداز میں سناتے تھے۔ لوگ شہری دنیا میں کھو جایا کرتے تھے۔ قصہ چہار درویش باغ و بہار میر امن کی طرز پر ہے۔ شہزادوں کے سبق آموز حکایات۔ صاحب نے اس داستان کا ادبی جشن اکثر مکالمت کو مزاج سبق آموزی دیتے تھے۔ داستان ہاتھی اور گینڈا میں جانوروں کی ایسی بحث عکاسی کی گئی۔ اخلاق، حروف ہے، برات مقامی اور لوک داستانیں قابل داستیں بلکہ عوامی کہانی، جنات، روحانی حکایات ہنر میں شامل۔ چراغ کا دن، کالا جادوگر، فقیر کی حکمت، شہزادی کا خواب۔ داستان کی خصوصیات: ہر داستان میں سبق آموزی ہوتی تھی، تفصیل سے مناظر کشی کرتے تھے، آواز کا جادو، اونچ نیچ، جوش دکھ سب محسوس ہوتا تھا۔ ریکارڈ شدہ داستانیں: ریڈیو پاکستان ٹی وی کے آرکائیوز میں کی کئی داستانیں موجود ہیں۔ داستان طلسم ہوشربا، عمر عیار کی چالاکیاں، درویش اور جادوگر۔